الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ انہوں نے بخاری شریف کی ترتیب میں، تبویب میں کتنی محنت کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں خداداد صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور ایسا اضافہ ہوا کہ لوگ جہاں جاتے استقبال کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرت حسد پیدا کرتی ہے، لہذا ان کے معاصرین میں حاسدین کا بھی ایک طبقہ تھا جو ان کی اس ترقی کو کسی طرح پسند نہیں کرتا تھا۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جب حنابلہ کا دور تھا اور خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ کے مد مقابل حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشقتیں اٹھائیں، اور انہوں نے معتزلہ کا مشہور مسلک قرآن پاک مخلوق ہے، اس مسئلے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن پاک مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ اس دور کے ممتاز ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت امام احمد کو سخت سزائیں دی گئیں، اس لیے کہ اس وقت معتزلہ کا زور تھا۔ لیکن ایک دور ایسا آیا کہ معتزلہ کا دور زوال پذیر ہوا، اور حنابلہ کا زور قائم ہوتا چلا گیا۔ اس دور میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ حنابلہ سے اس مسئلے میں ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ غیر مخلوق ہیں۔ قرآن پاک کی سیاہی، قرآن پاک کے اوراق، قرآن پاک کی دفتیاں اور جو اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ غیر مخلوق نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔ لفظیم بالقرآن مخلوق۔ تو الفاظ جو بولے جاتے ہیں اور اس سے متعلقین جو چیزیں ہیں، ان سب کے تعلق سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مخلوق، لیکن نفس وحی اور نفس قرآن پاک جو منزل من اللہ ہے، اس کے تعلق سے وہ بھی غیر مخلوقی کا نظریہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کی اتنی پبلسٹی کی گئی اور مخالفین نے اس کو اتنا اس کی اشاعت کی لوگوں میں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقبولیت تھی مخالفت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ بخارا کے امیر خالد نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے لڑکوں کو آ کر کے درس حدیث دیں، بخاری شریف پڑھا دیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آ کر کے پڑھاؤں، اگر پڑھنا ہے تو انہیں بھیج دیا جائے، میں یہاں پڑھا دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ امیر خالد نے یہ شرط رکھی کہ یہ
اس وقت ممکن ہے جب کوئی اور دوسرا اس درس میں شریک نہ ہو، صرف میرے بچے ہی شریک ہوں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط قبول نہیں فرمائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امیر خالد سخت مخالف ہو گیا اور اس نے بخارا سے نکل جانے کا حکم دیا، وہ ایک طرح سے جلا وطن کر دیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بد دل ہو کر کے نکلے اور دعا کی، اے اللہ جس طرح اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے یہ نکلے۔ ایک مہینے کے اندر اندر امیر خالد کسی معاملے میں ماخوذ ہوا اور گدھے پر بٹھا کر کے اس کا چہرہ کالا کر کے بخارا سے اس کو نکالا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے چلے اور راستے میں ایک مقام تھا خرتنگ یا خرتنگ، وہاں آپ کی رشتہ داری تھی، رمضان کا زمانہ آ گیا تھا، آپ نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں سے قصد تھا کہ سمرقند تشریف لے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے معلوم ہوا کہ سمرقند کی فضا بھی حضرت امام بخاری کے موافق نہیں ہے، وہاں بھی مخالفین نے آپ کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت امام بخاری کی بددلی میں اضافہ ہوا اور ایسے دل تنگ ہوئے کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے تو وفات دے دے، اس لیے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سانحہ اسی سرزمین میں جسے خرتنگ کہتے ہیں پیش آیا اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ 256 ہجری کا واقعہ ہے۔ 62 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ 23 سال تک مسلسل آپ نے بخاری شریف کا درس دیا ہے، 90,000 لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اس میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام حضرت فربری کا آتا ہے۔ حضرت امام فربری جن کو اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی، 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 64 سال تک کے بعد تک وہ زندہ رہے اور بخاری شریف کا انہوں نے درس دیا۔ آج عام طور پہ جو بخاری شریف کا نسخہ ہے وہ حضرت فربری کے واسطے ہی سے حضرت امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ استفادہ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، پڑھنے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن علمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح 90,000 نسخے بخاری شریف کے نہیں تیار ہوئے، اس لیے کہ سب اہل علم نہیں تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ تھے جن کے نسخے ہیں، اور نسخوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ سماعت ہوتی تھی، لوگ نوٹ کرتے تھے، اس نوٹ کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لہذا بخاری شریف کے نسخوں میں جو کچھ فرق ہے اس وجہ سے ہے۔ حضرت فربری کے شاگرد 12 نمایاں ہوئے، لہذا 12 نسخے بخاری شریف کے پائے جاتے ہیں۔ ان میں محاملی کا بھی نسخہ ہے اور دوسرے محدثین کا بھی نسخہ ہے۔ بعض حضرات نے ان نسخوں پہ کام کیا ہے اور صحیح ترین نسخے کو سامنے لا کر کے پیش کیا ہے۔ اس میں حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی مجزی اللہ العالی کی نمایاں خدمت ہے۔ انہوں نے یونینی کا نسخہ جو ہے وہ پیش کر کے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کہ بخاری شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ کل بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس کے برکات بھی ہیں۔ جہاں یہ کتاب ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسیں ہیں، لہذا برکت کا ہونا لازم ہے۔ بخاری شریف کل یہ بات آئی تھی کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی بھی درجہ بندی محدثین نے کی ہے، لہذا اس ذیل میں یہ بات آ چکی ہے کہ بخاری شریف کو جامع حضرت امام بخاری نے کہا الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، تو جامع کیوں کہا اس کی وضاحت کل ہو چکی ہے۔ مسند کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی ترتیب پر اس کو جمع کیا گیا ہو، ایک صحابی کی ساری روایتیں ایک ساتھ جمع کر دی جائیں، جمع کرنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ جو صحابی افضل ہے اس کی روایتیں مقدم ہوں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، پھر حضرت عمر فاروق کی روایت، پھر حضرت عثمان ذی النورین کی روایت، پھر حضرت علی کی روایت، یا اسی طرح یہ ترتیب کے حضرات خلفائے راشدین کی روایتیں مقدم ہوں، پھر اصحاب بدرین کی ہوں، پھر جو ہے بیعت رضوان میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کی روایتیں ہوں، فتح مکہ سے پہلے کہ جو صحابہ ہیں ان کی روایتیں ہوں، بعد کے جو ان کی روایتیں ہوں، اس ترتیب پر ان کی روایتیں یکجا طور پہ جمع کر دی جائیں تو اسے مسند کہا جاتا ہے۔ اس میں دو کتابیں ممتاز ہیں، ایک مسند امام احمد بن حنبل اور ایک مسند ابو داؤد طیالسی۔ مسند میں ایک ترتیب اور بھی ہے، وہ ترتیب ہے حروف تہجی کے اعتبار سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو لہذا مقدم ہے، حضرت عمر کا نام عین سے شروع ہوتا ہے تو حروف تہجی کے اعتبار سے عین میں اس کو، یہ بھی ایک ترتیب ہے جو مسانید کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہے۔ تیسری جو کتاب ہے وہ معجم ہے، حدیث کی معجم ہے شیوخ کی ترتیب پہ، یعنی راوی نے جس شیخ سے استفادہ کیا ہے، مثلا 10 شیوخ سے اس نے روایتیں سنی ہیں تو ان کی روایتوں کو ترتیب کے ساتھ حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ جمع کر دے، یا جو اول فالاول کے اعتبار سے جمع کر دے تو اسے معجم کہا جاتا ہے۔ معجم طبرانی مشہور حدیث کی کتاب ہے تو اسے معجم کہا جاتا ہے۔ تو مسند اور معجم، ایک حدیث کی کتاب ہے جسے مستدرک کہا جاتا ہے۔ مستدرک کسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں وہ حدیث درج ہے، مثلا بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں روایت آئی، اسی شرط کے ساتھ جو بخاری شریف کے شرائط ہیں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حدیث نقل کی جائے جس کو امام بخاری نے درج نہیں کیا ہے تو اسے مستدرک کہا جاتا ہے، جیسے امام حاکم کی کتاب جو ہے مستدرک ہے۔ مستخرج وہ حدیث کی کتاب ہے جس کو شیخ اپنی سند سے نقل کرے، لیکن وہ سند حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہو، البتہ یہ شرط ہے کہ اس شیخ کی سند میں صاحب کتاب یا جس کتاب کی سند کو وہ نقل کر رہا ہے اس میں وہ حائل نہ ہو، بقیہ سند وہی ہو جو اس صاحب کتاب نے نقل کیا ہے تو اسے مستخرج کہا جاتا ہے۔ جیسے مستخرج ابو عوانہ ہے تو یہ کتاب
حدیث کی ایک قسم ہے یہ بھی۔ ایسے ہی حدیث کی ایک کتاب ہے جسے اطراف کہتے ہیں۔ اطراف جس میں حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، حدیث کے ٹکڑے، اور اس کی سندیں جمع کر دی جاتی ہیں۔ اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے، اس سے نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک حدیث کی کتاب وہ ہے جسے علل کہتے ہیں۔ علل میں بھی تقریباً یہی ہے کہ سند کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے ٹکڑے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بحث علل کی ہوتی ہے، سند پہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو روات ہیں یہ کس درجے کے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے، تو اس کو علل کہتے ہیں۔ اسی طرح اربعین ہے۔ اربعین 40 روایتوں کا مجموعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے 40 روایتیں جمع کی، یاد کیا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امت کے جلیل القدر محدثین نے اس پر عمل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اربعینات موجود ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 حدیثوں پر مشتمل روایت نقل کی ہے، 40 حدیثیں جو ہیں جمع کی ہیں۔ ان میں انہوں نے ندرت یہ پیدا کی ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتیں لی ہیں، لیکن مسلم کو بخاری پر فوقیت دی ہے، اس طور پہ کہ امام مسلم کی جو روایتیں ہیں ان میں 4 سلسلے ہیں، اور امام بخاری کی جو روایتیں اس میں 5 سلسلے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے مسلم شریف کی جو روایتیں ہیں جن کو نقل کیا ہے حضرت امام علامہ ابن حجر عسقلانی نے، وہ عالی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو وہ نقل کرتے ہیں وہ نازل ہے۔ بہرکیف یہ 40 ان کو اربعینات کہتے ہیں۔ اس طرح سے مشیخہ ہے، اسی طرح سے رسائل ہیں، اسی طرح افراد اور غرائب ہیں۔ یہ اپنے اپنے اوصاف کے اعتبار سے احادیث کی کتابوں کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے۔ گفتگو تھی بخاری شریف کے تعلق سے، لیکن ایک اور بات جو طلباء کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے خاص طور سے، وہ یہ کہ صحیح ستہ جس کو پڑھانے کا اہتمام خاص طور سے مدارس میں ہے، آج کل جس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح پہلے نہیں پڑھاتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث کی فضیلت ایک تو علم کے اعتبار سے ہے اور ایک تعلیم کے اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو محفوظ رکھا اور اس کو ان تک پہنچا دیا جو اس کو محفوظ کر کے اس سے استفادہ کرنے والے، جس طرح سنا تھا اسی طرح سے اس کو پہنچایا۔ لہذا یہ فضیلت علم ہے۔ حدیث شریف جس طرح وحی الہی قرآن پاک ہے، اس طرح وحی الہی کا ایک حصہ حدیث پاک بھی ہے۔ لہذا اس کا یاد کرنا، اس سے استنباط کرنا، اس کو پڑھنا اس فضیلت کا ما حصل ہے جو قرآن پاک کے تعلق سے فرمایا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور ایک فضیلت تعلیم ہے جو پہلے بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا، اب یہ چیز باقی نہیں رہی۔ یعنی ایک ہی استاد سے سیاہ ستہ کی ساری کتابیں پڑھی جائیں، سلسلہ ہو، جس طرح حضرت
مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیاہ کی ساری کتابیں پڑھی، اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ کی ساری کتابیں حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، بخاری شریف کوئی پڑھاتا ہے، ترمذی شریف کوئی پڑھاتا ہے، سیاہ کی کتابیں مختلف اساتذہ سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ بخاری شریف بھی 2 استاذ یا اس سے زیادہ اساتذہ میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور وہ سہولت کے اعتبار سے اس کا درس جاری ہوتا ہے۔ تو فضیلت علم تو اپنی جگہ محقق ہے، لیکن فضیلت تعلیم جو ایک سلسلہ ہوتا تھا وہ آج باقی نہیں رہا ہے۔ حدیث شریف پڑھنے والے یا شغف رکھنے والے، ان کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے۔ ایک وہ ہے جو مبتدی ہے، ایک وہ ہے جو محدث ہے، ایک وہ ہے جو حافظ ہے، ایک وہ ہے جو حجت ہے، اور ایک وہ ہے جو حاکم ہے۔ یہ درجہ بندی حدیث سے شغف رکھنے والوں کی ہے۔ مبتدی اسے کہتے ہیں جو اخلاص نیت کے ساتھ حدیث کا درس لے، اسے مبتدی کہا جاتا ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں جو درس حدیث کا سلسلہ جاری کرے، اس کے لیے مجلس قائم کرے، اسے محدث یا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اسے 20,000 حدیثیں یاد ہونی چاہییں، تب وہ شیخ الحدیث کہلانے کا مستحق۔ 20,000 حدیثیں اسے یاد ہوں تو اسے محدث یا شیخ الحدیث کہہ سکتے ہیں۔ حافظ وہ ہے جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ حجت وہ ہے جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں، سند اور متن کے ساتھ، سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔ 1,00,000 تو وہ حافظ حدیث، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی ہے۔ اور حجت وہ ہے جس کو سند اور متن کے ساتھ 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ اور حاکم وہ ہے جس کو ساری حدیثیں یاد ہوں، سند اور متن جرحن و تعدیلاً، تو اسے حاکم کہا جائے گا، اسے حاکم کہا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ شغف باقی نہیں رہا ہے۔ پہلے حافظ قرآن تو عام طور پہ لوگ ہوتے ہی تھے، لیکن حافظ جس کو کہتے تھے اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ احادیث نبویہ کا وہ کیا ہے؟ حافظ ہے۔ احادیث نبویہ اس نے پڑھا ہے، پڑھا ہی نہیں بلکہ شغف ایسا پیدا ہوا کہ اس نے حفظ کر لیا ہے۔ ایک اور ترتیب تھی جو ہمارے اسلاف کے ہاں ملحوظ رکھی جاتی تھی، وہ ترتیب یہ تھی کہ پہلے ترمذی شریف پڑھاتے تھے، پھر ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، اس کے بعد بخاری شریف پڑھاتے تھے، پھر مسلم شریف پڑھاتے تھے، پھر نسائی شریف پڑھاتے اور ابن ماجہ شریف پڑھاتے تھے۔ یہ سیاہ ستہ کی ترتیب تدریس کے اعتبار سے تھی۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ ترمذی شریف میں اختلافات ائمہ ہیں، تو احادیث کے تعلق سے ائمہ کی رائے کیا ہے یہ معلوم ہو جاتے تھے، اس حدیث کا درجہ کیا ہے یہ معلوم ہو جائے تو اختلافات پر نظر ہو جائے۔ اور ابو داؤد شریف میں مستدلات ائمہ ہیں، ہر امام کی مستدل حدیث وہاں موجود ہے، تو اختلاف کے بعد امام نے کس سے استدلال کیا ہے وہ طلباء کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ تو ترمذی شریف میں اختلافات پر نظر ہو جاتی تھی، اور ابو داؤد شریف میں
مستدلات ائمہ سے بحث ہو جاتی تھی۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ہر باب میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک حدیث استدلال کے طور پر۔ یہ حدیث کہیں کہیں اس کے خلاف بھی ہے، تو وہ جزاً وہ بات آئی ہوئی ہے۔ اب جب اختلاف اور مستدلات دونوں آ گئے تو استدلالی کیفیت پیدا ہوگی، تو استنباط کی کیفیت پیدا ہوگی، استنباط کا جذبہ پیدا ہوگا، استنباط کا سلیقہ آئے گا۔ تو بخاری شریف سے استنباط کا فن آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کو حفظ کر لے تو وہ مجتہد ہو جائے گا، اس لیے کہ مستدل وہاں پہ ہے اور استنباط کا فن یہاں آ جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم ابواب ایسے قائم فرمائے ہیں جس سے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے اور حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو استنباط مسائل کا فن اور طبیعت میں اس طرف رجحان بخاری شریف کے پڑھنے سے، جب استنباط کر لیا تو ایسی صورت میں اس سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ اگر سامنے آ جائیں تو اور زیادہ تقویت ہوگی اور ذہن کھلے گا کہ ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے، اس فن کے اس مسئلے میں یہ حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیات حدیث کا کام کیا ہے، یعنی ایک باب کے اندر اس موضوع کی جتنی روایتیں تھیں ان کے نزدیک صحیح، اس کو انہوں نے ایک جا جمع کر دیا ہے۔ مطلب باب الطہارہ میں طہارت کے ذیل میں، نجاست کے ذیل میں، ہر باب کے تحت انہوں نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں، اور اگر ایک حدیث کے اندر کوئی اغلاق ہے، ابہام ہے، اجمال ہے تو اس کے بعد حدیث لے آتے ہیں تاکہ اس میں اس کی تفصیل ہو جائے۔ نام میں اگر کوئی ابہام ہے تو بعد والی حدیث لے آتے ہیں تاکہ نام کا ابہام زائل ہو جائے۔ تو یکجا طور پر انہوں نے گویا جمع کرنے کا کام کیا۔ تو ترمذی شریف صاحب امام ترمذی نے اختلاف ائمہ، امام ابو داؤد نے مستدلات ائمہ، حضرت امام بخاری نے استنباطات ائمہ، اور امام مسلم نے جمعیات ائمہ، یعنی اس کو جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جمع ہو گئی، سب روایتیں آ گئیں، اب ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان روایتوں میں ہم یہ دیکھیں کوئی قادح تو نہیں ہے، کوئی علت تو نہیں ہے۔ اس فن کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سلیقہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے نسائی شریف، اہتمام نسائی قادحہ خفیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لہذا وہ کہ ہذا خطون، تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر علت خفیہ کوئی۔ اب جب یہ چیزیں اس کے سامنے آ چکی ہیں تو نسائی جب پڑھے گا تو وہ طالب علم اس علت خفیہ قادحہ کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہو سکتا ہے، لہذا نسائی شریف اس کے بعد پڑھ جاتی ہے۔ اب جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کے سامنے رتب و یابس جو بھی لا دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں سے جو بہتر سے بہتر چیز ہے، جو صحیح ہے، جس پر کوئی غبار نہیں، اس کو چننے میں اسے کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ میں اختلاطات ہیں احادیث کے، صحیح بھی ہیں، سقیم بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، ہر طرح کی روایتیں جمع کر دی انہوں نے۔ تو ابن ماجہ میں اس لیے پڑھانے میں ہمارے اسلاف سیاہ ستہ کو اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے تھے، پہلے ترمذی شریف، اس کے بعد ابو داؤد شریف، اس کے بعد بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد نسائی شریف، اس کے بعد ابن ماجہ شریف، اس طرح سے پڑھاتے تھے۔ سیاہ ستہ میں انہی 6 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، البتہ مغاربہ جو ہیں وہ مسلم کو بخاری شریف پر فوقیت دیتے ہیں۔ جدت اور اس کے اندر جو ندرت و سلیقہ ہے، یکجائی طور پر حدیثیں وہ جمع کر دیتے ہیں، اور آسان ہے اس سے استخراج کرنا،
یہ چیز مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث کو 10 جگہ انہوں نے مختلف اس کے ٹکڑے بیان کیے ہیں، تو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے جو مقام بخاری شریف کو حاصل ہے وہ دوسری کتابوں کو نہیں حاصل ہے۔ جو شرط ہے ان کی، وہ شرط یہی ہے، دوسروں سے فائق ہے۔ اس طرح یہ ترتیب تھی، لیکن آج یہ ترتیب باقی نہیں رہی تعلیم میں، لہذا حدیث شریف کا جو مقصد تھا، جو اس فن کے اندر جو ایک طرح سے نمایاں صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھا، وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو رہا جس طرح حاصل ہونا چاہیے، اور جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اس میں محنت کی اور ان کی ایک شخصیت بنی، اور ان کی نمایاں شخصیت سے دوسری نمایاں شخصیتیں بنتی چلی گئیں۔ بہرکیف یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ حدیث شریف پڑھنے اور پڑھانے میں، درس دینے میں، سننے میں، تو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں اور سنیں، تو انشاءاللہ اس کا جو استفادہ ہے، اس کی جو افادیت ہے، نافعیت ہے، صالحیت ہے، اور جو اس کی بنیاد پہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، وہ سب چیزیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔